السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہوں گے آپ سب، اور اپنی خیریت کے متعلق کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کل کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حساب سے اپنے آپ کو شاعر یا شاعرہ سمجھ بیٹھتا ہے یا سمجھ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح میرا ایک فیس بک پہ میں ایکٹیو تھا تو ایک شاعرہ سے میرا واسطہ پڑا، جس نے اس محترمہ نے کچھ اس طرح لکھا تھا کہ کاش میں آسمان بن جاؤں اور تم پرندے بن کر میری طرف اڑتے ہوئے فوراً چلے آؤ۔ اور اس کے کمنٹس میں نیچے واہ واہ کی لہن لگ گئی، اور کسی صاحب نے تو فرط جذبات سے مغلوب ہو کر یہ بھی لکھ دیا کہ بانو قدسیہ کے بعد آپ ہی عظیم شاعرہ ہیں۔ ایک اور فین کا تبصرہ تھا، سویٹ آپی آپ کے اشعار بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہیں، اور ان میں کہیں کہیں میر تقی میر کا رنگ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ خاتون نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب نکاتوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ ہولناک خوشخبری سنائی کہ اب وہ ہر ہفتے ایک غزل لکھا کریں گی۔ آج کل نہ صرف وہ باقاعدگی سے غزلیں لکھ رہی ہیں بلکہ گزشتہ دنوں مصوفہ نے اپنے متولوں سے ایک سوال بھی پوچھا کہ شاعری کی کتاب چھپانے کے لیے کون سا پبلشر بہتر رہے گا۔ جواب میں 150-200 پروانوں نے مختلف پرنٹنگ پریس کے نام لکھ بھیجے جو بھی اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرتی ہیں اس میں اردو کی ایسی شاندار غلطیاں کرتی ہیں کہ فوراً ہی ان کی لیاقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ ایک بی بی نے لکھا کہ یہ شعر آج بھی میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ بچھڑا ایسے لکھا ہے جیسے بچھڑا، کچھ اس ادا سے کہ اس کے رت ہی بدل گئے، اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شجر کو ویران کر گیا۔ واہ واہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ شعر لیا اور اس شعر کا کس طرح اس نے شکل بگاڑی۔ نیچے کسی دل جنے نے لکھ دیا، اچھا ہی ہوا کہ بچھڑ گیا، ورنہ اس نے آپ کی اردو پڑھ کے خودکشی کر لینی تھی۔ فوراً آپی کے ایک ہمدرد نے غصے سے لکھا، سویٹ آپی حکم کرے تو اس گستاخ کو مزہ چکھا دوں؟ تو آپی نے متانت کا عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً کہا، نہیں پیارے بھائی، ایسے ان پڑھ اور جاہلوں کے منہ لگنا مناسب ہی نہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ایسی شاعرہ ہماری آج کل فروغ پا رہی ہیں، اور تقریباً ہمارے لفظوں میں بھی کچھ نہ کچھ غلطی خامی ہوگی، تو سب کے ساتھ معذرت۔ اللہ حافظ۔